میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، 18 ذی الحج مظلوم مدینہ داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعہ کی نشست میں ان کا اسلام لانا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی رشتہ داری قبل الاسلام اور اسلام لانے کے بعد، اور اسی طرح ان کے فضائل اور مناقب، اور آخر میں ان کی شہادت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے محترم سامعین، مسلمانوں کے اصل یہ لوگ ہیرو ہیں، اور ہمیں ان کی تاریخ اور ان کے کارنامے یاد نہیں، اور جن کو آج کل ہم ہیرو سمجھتے ہیں یہ ہیرو نہیں، یہ زیرو ہیں۔ اصل ہیرو یہ لوگ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تیسرے یا چوتھے نمبر پر یہ مسلمان ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے، کیونکہ ان سے ان کی کاروباری دوستی تھی، تجارتی دوستی تھی۔ تاجروں کی آپس میں ایک علیحدہ دوستی ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا دوست دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھ لے کہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اگر آپ کسی جواری کو دوستی بنائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ بھی جوا کھیلنے لگ جائیں گے دوست کے پیچھے لگ کر۔ کسی شرابی زانی اور کسی بے ایمان کو دوست بناؤ گے تو اس کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے، اور اگر کسی اچھے انسان کو دوست بناؤ گے تو اس کی اچھائیاں بھی آپ میں آئیں گی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی اللہ والے کو پیر بنانے کو دل نہیں کرتا، چلو دوست ہی بنا لو۔ تمہارے دوستوں میں کسی اچھے انسان کا اضافہ ہو جائے، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لفنگے تڑنگے جو دوست بنا رکھے ہیں تو ایک نیک بھی بنا لو، شاید اس کی دوستی تمہیں کھینچ کے جنت میں لے جائے، اور لے جائے گی، یہ بات بھی پکی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا صرف ان کے ساتھ ہی تھا اور تو کچھ نہیں کیا، اور جنت میں جو جانور جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا۔ کیا کمال تھا، خدا کے پیاروں کی دوستی اور ان سے وفا کی ہے۔ تو فرمایا اگر دوستی بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا، کو ضرورت سے زیادہ دنیا داری کا سٹیٹس اونچا ہے، تو چلو پھر کسی اللہ والے کو اپنا مشیر ہی بنا لو، مشورہ ہی اس سے کر لیا کرو اپنے دنیا کے امور کا، کسی بھی معاملات کا، چلو تمہارے مشیروں میں ہی کوئی اچھا انسان آ جائے۔ کیوں جی، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوست دوست کے مذہب پر ہے۔ پہلے زمانے میں جب رشتے ہوتے تھے لوگ دیکھتے تھے اس کے دوست کون سے ہیں، اس سے اس کی شخصیت طے ہوتی تھی، یہ اس قسم کا انسان ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ایٹومیٹک ہو جاتے ہیں، کیوں جی؟ ہاں، اب تو صرف ایک ہی دیکھتے ہیں، پیسہ ہے بس ٹھیک ہے جی، بہت اچھے آدمی ہیں جی، کوئی معیار ہی نہیں، بس پیسے کے اعتبار سے۔ پہلے انسانوں کی انسانوں سے شادیاں ہوتی تھیں، اب تو مکانوں سے ہوتی ہیں، دکانوں سے ہوتی ہیں، ڈالر اور پاؤنڈ اور پیسے اور جائیداد سے شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی دور نہیں ہے بلدیہ کا دفتر، مہینے میں جتنے نکاح رجسٹرڈ ہوتے ہیں اتنے ہی طلاق کے کیس بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی چیزیں ہیں۔ اور دنیا بڑی فنکار ہے، کرائے کا مکان اچھا سا لے کے، اپنا ہی ہے جی، ذاتی ہے، گاڑی چابی پہ لے لیا، اپنی ہے جی، ابھی بیٹے نے نکلوائی ہے، سب ڈرامہ فراڈ۔ جب ان بنیادوں پہ رشتے ناتے ہوں گے
تو آخر جھوٹ ہی ہے، 2-3 دن کے بعد بات تو کھل ہی جانی ہے، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے کہ یہ تو فقرے ہیں، پھر لڑائیاں شروع، فساد شروع۔ تو دوست کے مذہب پر کس کو دوست بنا رہے ہو؟ ذرا دیکھو، دوستیوں پہ نظر کرو، تمہارے دوستوں میں کوئی خدا کا دشمن تو نہیں، اس کے محبوب کا دشمن تو نہیں، کوئی محبوب کے یاروں کا دشمن تو نہیں، کوئی حضور کے ختم نبوت کا منکر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو دوستی پہ نظر کر لو، کہیں اس کی دوستی تمہیں جہنم میں نہ لے جائے، دھیان کر لو ابھی سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی دوستی ہے، سیدنا عثمان غنی کو کاروباری مسئلہ ہے، تشریف لائے، بات چیت ہوئی، تو میں نے عرض کیا تھا سیدنا صدیق اکبر تجارت تھوڑی کرتے تھے، تبلیغ زیادہ کرتے تھے۔ عشق مصطفیٰ اس کا نام ہے، یہ گھنگرو شنگرو ڈالنے کا نام عشق نہیں ہے۔ تبلیغ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی کو سمجھایا، حضور کا تعارف کرایا، بات دل میں اتر گئی، کہنے لگے بات تو یار ابو بکر تیری ٹھیک ہے، ابھی کچھ دل مائل ہوا تھا اللہ کی شان کے حضور تشریف لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا وہ حضور بھی تشریف لے آئے، میں جن کا تعارف کرا تھا خود ہی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے بڑے سادہ سے الفاظ میں فرمایا، عثمان اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کے سادہ سے جملے میرے دل کے اوپر اثر کر گئے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیا اور کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے آپ کا اسلام لانا۔